تو نیکسٹ کالر آپ لائن پر ہیں، فرمائیے کون سا بات کر رہے ہیں؟ ہیلو السلام علیکم جی، آپ آن ایئر ہیں، بولیے کیا بات کرنا چاہیں گے؟ ہیلو ہلو جی بولیے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی حضرت سے ماشاء اللہ حضرت سے جمعہ کا خطبہ زبردست، بہت اچھا تھا خطبہ، الحمدللہ بڑا سن کے خوشی ہوئی۔ اور سوال یہ تھا کہ جو کیا کہتے ہیں کہ ایک مرید کے لیے اپنے شیخ کے جو آداب ہوتے ہیں، اس کی تین جو مین جو آداب کون سے ہوتے ہیں، وہ ذرا اس کے بارے میں ذرا بتا دیجیے گا۔ جی کیا کہتے ہیں حضرت؟ مرید کے ذمے شیخ کے کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں؟ آداب جی، مین آداب جی۔ اچھا ماشاءاللہ، سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ کہ آپ نے جو ہے ہمارے جمعہ خطبے کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ جو اچھے اور خیر کے کلمات کو کہلواتے ہیں، اللہ انہیں شرف قبول بخشے، اور آپ حضرات کو نفع دیتے ہیں تو انشاءاللہ میرے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ باقی آپ نے فرمایا کہ بنیادی طور پر مرید کے لیے شیخ کے کون سے آداب مین ہیں۔ سب سے بڑا ادب محبت اور ادب، محبت اور ادب، یہ دو سب سے بڑی چیزیں ہیں۔ ایک تو شیخ کے ساتھ سچی محبت ہو، دوسرا شیخ کا ادب کرے۔ ادب ظاہر سے بھی ہو، قول سے بھی ہو، حال سے بھی ہو، فعل سے بھی ہو۔ یہ جو ادب ہے تو گویا کہ یہ سب سے ضروری چیز ہے۔ تو شیخ کا ادب کرے اور اس سے سچی محبت کرے، یہ دو بنیادی جو ہے وہ آداب ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر بہت سے آداب ہیں جن کو مختلف موقع پہ انشاءاللہ میں بیان کرتا بھی رہتا ہوں، لیکن یہ بنیادی دو ادب ہیں۔ ایک یہ اپنے قلب کے اندر اپنے شیخ کی محبت، اس معنی میں کہ روئے زمین پر سب سے زیادہ نافع میرے لیے اگر ہے تو میرا پیر و مرشد میرا شیخ ہے، یہ سب سے بڑا ادب۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کے ساتھ ادب اور تعظیم اور توقیر کا تعلق ہو شیخ کے ساتھ، جو ہے وہ اس کے انسان کے قول میں بھی اس کا نام بھی لے تو ادب کے ساتھ لے، اور اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو گفتگو تو ادب کے ساتھ گفتگو کرے، کہ حال بھی ادب، قال بھی ادب، اور جو ہے قول اور فعل بھی ادب ہو۔ تو یہ دو بنیادی ادب ہیں، یہ اگر قابو میں آ گئے تو باقی آداب ساری اس کی فروع ہیں، وہ آٹومیٹکلی پیدا ہو جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ نیکسٹ کال جی، آپ لائن پر ہیں، السلام علیکم، فرمائیے کون سا بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت فیاض احمد عرض کر رہا ہوں، بہاول نگر، پنجاب، پاکستان سے۔ کیسے ہیں حضرت آپ؟ خیریت ہے ماشاءاللہ۔ حضرت سب سے پہلے جو ہے نا میں آپ کی خدمت میں شعر پیش کرنا چاہوں گا کہ رفعتیں اور بلندیاں بھی حضرت جی پر ناز کریں، رفعتیں اور بلندیاں بھی حضرت جی پر ناز کریں، اور اللہ تعالیٰ میرے مرشد کی عمر دراز کرے، آمین۔ تو میرے مرشد کیا ہیں، تو ان کو جو ہے میں اپنے الفاظ میں ڈھالنے کی کوشش کروں گا۔ کبھی قرآن شریف کی تفسیر، کبھی درس بخاری شریف، کبھی کسی جدید مسائل کا فتویٰ، کبھی چاند کی تاریخی فیصلہ، کبھی خوابوں کی تعبیر، کبھی مسلمانوں کی پستی کا علاج، کبھی ملکوں کا تبصرہ، کبھی مسائل کے لیے وظائف، کبھی سرمایہ داروں کی مجلس کی صدارت۔ یہ ہیں ہمارے مرشد مفتی اعظم امریکہ، عالم اسلام کے روحانی پیشوا حضرت مولانا اشاہ مفتی منیر احمد خون صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ حضرت میرا چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ جس طرح جو ہے انسانیت کی جو ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی ہے، اور دوسری جو ہے ابتدا حضرت نوح علیہ السلام سے ہوئی ہے، تو کیا ان دونوں نسبتیں کی مناسبت سے ہم اپنے آپ کو سید کہلوا سکتے ہیں؟ اور حضرت دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا جی۔ اچھا، بہت شکریہ عقیدت محبت پیش کرنے کا۔ حضرت سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ فیاض صاحب بہاول نگر پاکستان سے کال کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی محبتوں کو، آپ کے حسن ظن کو حقیقت سے بدلے، اور آپ کی جو ہے وہ جو چاہتے ہیں نیک خواہشیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ آپ کو عطا فرمائے، اور واقعی ہمیں کسی قابل کرے کہ اللہ اشاعت دین، دفاع اسلام اور خدمت خلق کا کام لیتا رہے۔ یہ سب آپ کی جو باتیں ہمارے لیے عنوان دعا ہیں، اللہ ان دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول و منظور فرمائے، اور واقعی ایسا بنا دے تو اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ باقی آپ نے جو سوال کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کی نسبت سے کیا ہم سید کہلا سکتے ہیں، تو بھائی اتنی دور کی نسبت کے ساتھ سید کہلانے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ سید جو لفظ ہے
وہ ایک اصطلاحی لفظ ہے اور ایک مخصوص جو ہے خاندان کی نسبت سے بولا جاتا ہے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے جن نسبتوں کو تعلق ہے وہ سادات کہلاتے ہیں، سید کہلاتے ہیں. چونکہ یہ اصطلاحی طور پر متعین ہو گیا ہے لہذا اب اصطلاحی طور پہ ہی اس کو استعمال کیا جائے گا. اب لغوی معنی اس کا نہیں لیا جائے گا کہ لغوی معنی کیا ہے کہ جو ہے ہم یہ کہہ دیں کہ جو ہے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہیں لہذا اس وجہ سے پھر ہم سید کہلائیں. تو اگر یہ کہلوانا ہے تو پھر اپنے ابا کا نام بابا آدم بولا کریں آپ. پھر آپ اپنے شہادتی کارڈ پہ اپنا نام جو ہے بابا آدم لکھیں اپنے والد ولدیت، یا جو ہے نوح علیہ السلام کا نام ولدیت میں لکھا کریں. وہاں تو آپ اپنے ابا کا نام لکھتے ہیں جو کرنٹ ابا ہے، اور یہاں پر جی آپ جو ہے بابا آدم سید بنانا ہو تو بابا آدم کو کھینچ رہے ہیں. تو یا تو پھر آپ اپنا جو وہ ابا بھی بابا آدم لکھا کریں، کوئی بھی نہیں لکھتا. تو اتنی دور کی نسبت جب جو ہے وہ خونی رشتوں کے اندر آپ کرنے کو تیار نہیں ہیں تو پھر یہ روحانی نسبتوں کے اندر سید بننے کے لیے آپ اتنے دور کا واسطہ کیوں لاتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا. لہذا ویسے بھی سید نسبت جو آپ کو پتا کتنی نازک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت ہو جاتی ہے، اس کے اندر بالکل شفافیت اور سچائی اور صداقت ہونی چاہیے. کوئی جھوٹ موٹ کر کے اگر آپ سید بنے اور اس طرح کی نسبت آگے بڑھائی تو یہ تو خطرناک بات ہے کہ کل روز قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا تو وہاں کیا ہوگا؟ انہوں نے انکار کر دیا کہ سید نہیں، نکالو یہاں سے، تو پھر تو بچانے والا ہی کوئی نہیں ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ چپ کر کے جیسا بنایا. سید ہونے پر نجات نہیں ہے، نجات جو ہے سید سادات کے جو سردار ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لائے دین پر عمل میں نجات ہے. ان کے لائے دین پہ عمل کریں. اور انہوں نے فرما دیا کلو نقین و تقین فو علی، جو نیک متقی پرہیزگار بھی ہے میری امت میں وہ میری آل میں سے ہے. تو نیک پرہیزگار کو خود انہوں نے اپنی آل قرار دیا ہے، تو ان کی نسبت سے ہم ان کی آل میں آ ہی جائیں گے اگر ہم نیک صالح ہوں گے. اور نیک صالح کو اپنی آل کہہ رہے ہیں تو آخر میں اپنی آل کو بھولیں گے نہیں، انشاءاللہ وہاں کامیابی میں ملی جانی ہے. تو اسی دور کی نسبتوں سے اپنے آپ کو سید کہلوا کے جو کیوں آپ جو خطرے میں پڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. آمین آمین. حضرت بعض اوقات دیکھنے میں آتا ہے کہ والدہ کی طرف سے اولاد سید ہے لیکن والد کی طرف سے نہیں ہے، تو ایسے میں پھر کیا آپ فتویٰ دیتے ہیں یا حکم لگاتے ہیں؟ سید نہیں ہے، سید نہیں ہے، وہ والد کی نسبت چلتی ہے. جی ٹھیک ہے، اسے سید نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. جی نیکسٹ کالر آپ لائن پر ہیں، فرمائیے. ہیلو جی السلام علیکم. السلام. وعلیکم السلام. جی جمعے کا خطبہ سنا، بہت ہی مزہ آ رہا ہے. آج کل کے جو عنوانات ہیں اس سے بہت ہی زیادہ سکون مل رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور آپ کی عمر لمبی کرے. اسی طرح ہم آپ کی بیانات سن کے کچھ حاصل کر لے اور اس دنیا سے جائے تو خضر خرو ہو. حضرت جی میں یہ آپ سے آمین سمام. حضرت جی میں یہ پوچھ رہی تھی کہ جو وظائف پڑھتے ہیں اس میں آپ بتاتے ہیں کہ 11 ٹائمز درود شریف پڑھیں یا 12 ٹائم کرتا ہے. سم ٹائمز یہ ہوتا ہے اس سے زیادہ ہو جاتا ہے تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ بس یہ پوچھنا تھا. جزاک اللہ. کال کرنے کا حضرت سے اس کی طرف. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ. جمعے کا خطبہ آپ نے سنا، استفادہ کیا، نفع ہوا. بس یہی ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے اور یہی ہم چاہتے ہیں کہ پیغام حق ہمارا اس طرح پہنچتا رہے. اور باقی یہ ہے کہ اول آخر دوشی میں بتاتا ہوں 11 دفعہ 13 دفعہ 15 دفعہ تو کم زیادہ ہو جائے اس میں کوئی مذاقہ نہیں ہے، کوئی مذاقہ نہیں ہے، کیونکہ یہ تعداد جو ہے وہ یقینی نہیں ہے کہ اتنا ہی پڑھنا لازم ہے. اب بعض وظائف ہوتے ہیں کہ جس کے اندر پابند کر دیا جاتا ہے کہ اتنا ہی ہونا چاہیے، لیکن عام طور پہ جو ہے درود شریف آگے پیچھے جو ہے کم زیادہ ہو جائے اس میں کوئی مذاقہ نہیں ہے، تو آپ بالکل پڑھ سکتے ہیں. ماشاءاللہ. کچھ خانقاہ کے سوالات ہیں ان کو لیتے ہیں. جی پر فرمائیے گا، پہلا سوال کیا ہے آپ کا؟ السلام علیکم حضرت، میں جمیل حسن یہاں نیو یارک سے آپ کی خانقاہ سے بول رہا ہوں. حضرت پہلے تو یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے کہ الحمدللہ ہمارے جو عالم کورس یہاں پہ خانقاہ میں جاری ہے اس میں ہم نے 1.5 سپارہ مکمل کر لیا ہے ترجمے کے ساتھ، اور ہم 15ویں حدیث پہ پہنچ گئے ہیں ماشاءاللہ. اور عربی سیکھنے کے حوالے سے یہ ہے کہ انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ 6 مہینے کے اندر اندر ہم ایک سوال آپ کے اس پروگرام میں پورا عربی میں پوچھیں گے انشاءاللہ آپ سے. حضرت میرے 2 سوال ہیں آج، اور یہ دونوں ہماری آج کی جو عالم کورس کی کلاس ہے وہاں کے اسٹوڈنٹس نے کہا کہ آپ یہ پوچھیں حضرت سے. حضرت آج ہم نے قرآن پاک کے ترجمے میں یہ پڑھا کہ اگر کوئی تم پہ حملہ کرے تو تم بھی اپنے بچاؤ کے لیے قتل کرو، اس طرح یہ ترجمہ تھا. تو حضرت آج کل کے دور میں تو بعض اوقات
اگر ہم پہلے حملہ نہ کریں تو موقع نہیں ہوگا ہمارے لیے کہ ہم جو ہے اپنا دفاع کر سکیں. تو اس حوالے سے کہ آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ اس صورتحال میں پھر ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے. دوسرا سوال حضرت، ہم نے مولانا تحسین نے آج ہمیں پڑھایا ایک مسواک کے بارے میں، ایک حدیث ہم نے پڑھی اور اس کے 78 جو ہیں فوائد مولانا تحسین نے ہمیں بتائے. تو ہماری ساری کلاس جو ہے وہ یہ پوچھنا چاہ رہی ہے کہ مسواک جو ہے، پہلی بات تو یہ کہ کوئی خاص درخت کی ہونی چاہیے، اور دوسرا بات یہ تھا کہ اس میں کیا حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ عام سی چیز کو اتنے سارا فوائد کے ساتھ چنا، اور یہاں تک کہ مرتے ہوئے کلمہ بھی نصیب ہوگا اگر کوئی باقاعدگی کے ساتھ مسواک کرے. بالکل، اس بارے میں بھی ہماری رہنمائی فرمائے. ٹھیک ہے. ان کی آواز کلیئر نہیں آ رہی ہے تو یہ سوالات ریپیٹ کرنے کو کہا ہے. تو پہلا سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ قرآن میں آتا ہے کہ اگر مسلمانوں تم پر کوئی حملہ کرے تو آپ بھی اس کے ری ایکشن میں اپنے بچاؤ کے لیے آپ حملہ کر سکتے ہیں، لیکن آج کے دور میں اگر یہ سچویشن نہ ہو اور پہلے حملہ نہ کیا جائے تو پھر ہم اپنا دفاع نہیں کر سکتے. تو اس میں آپ رہنمائی فرمائیے گا. اور دوسرا سوال یہ پوچھ رہے ہیں مسواک کے حوالے سے کہ مسواک میں کیا اتنی حکمتیں کیوں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہیں، کیا ہے کہ 78 فوائد اس میں ہیں، یعنی کہ موت تک وہ آپ کے کام آتی ہے. تو مسواک سے متعلق فضائل پوچھ رہے ہیں، حضرت سے اس کی تفصیل پوچھتے ہیں. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جمیل احسن صاحب، آپ خانقاہ میں تشریف لاتے ہیں اور یہاں میں علوم و معارف سے فائدہ اٹھاتے ہیں، بلکہ ہماری سیٹرڈے کی عالم کلاس کو بھی آپ نے جوائن کیا ہوا ہے. اور جیسے ابھی آپ نے خوشخبری سنائی ہے کہ 1.5 پارہ آپ نے جو ہے ترجمہ قرآن پورا کر لیا ہے، اور اسی طریقے سے غالباً 15 احادیث بھی آپ کی مکمل ہو گئی ہیں. تو ماشاءاللہ یہ بہت قابل مبارکباد بات ہے. اور حقیقت میں اصل میں علم ہے یہی، یہ قرآن سنت کا علم جو ہے یہ اصل میں یہ علم ہے، یہی وہ علم و معرفت ہے کہ جس کے لیے انسان کو فضیلت عطا کی گئی ہے. اور اس حوالے سے جو آپ نے سوال کیا کہ بھئی وہ حکم اجازت دی گئی ہے کہ اگر کوئی تمہیں کوئی حملہ کرے، قتل کرے، تم اس کو قتل کر سکتے ہو. ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک اقدامی ہوتا ہے اور ایک جو ہے دفاعی ہوتا ہے، گویا کہ ایک ڈیفینس اور ایک ایفینس. تو گویا کہ ڈیفینس کے طور پہ اگر آپ نے کسی کو قتل کیا، مارا، تو ظاہر ہے کہ دنیا کے لاء اور قانون کے اندر بھی جرم نہیں ہے. تو اپنے دفاع کے اندر اگر آپ نے اپنا ہتھیار اٹھایا اور سامنے والے کو قتل کیا، جب اس نے افینس کیا اور آپ نے ڈیفینس میں اس کو مار دیا، تو لاء کے اندر، دنیا کے لاء اور لینڈ کے مطابق بھی کوئی گناہ نہیں، جرم نہیں ہے، آپ سیف ہیں. لیکن اب آپ کا یہ سوال کہ اگر ہم جو سامنے والے کے افینس سے پہلے اپنی طرف سے افینس نہیں کریں گے تو ہمیں اتنا ٹائم نہیں ملے گا کہ ہم آگے سے جو ہے وہ اس کے افینس کے بعد جو ہے وہ ڈیفینس میں اس کو قتل کر سکیں. تو اس صورت میں بالکل پریکاشن جس کو کہتے ہیں، پریکاشنلی اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ اگر میں نے اس بندے پر پہلے حملہ نہ کیا تو یہ بندہ بالکل تیار ہے حملہ کرنے کے لیے، اور آپ نے اس کے اوپر جو ہے افینس کیا اور آپ جو ہے قتل کر دیا، تو دین اسلام میں یہ بھی کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. یہ اقدامی جو ہے فینس آپ کا، یہ اصل میں پریکاشن ہے. تو پریکاشن کے طور پہ آپ نے قتل کیا، لہذا لا آف لینڈ جب میک شور کر لیتے کہ پریکاشن میں آپ نے قتل کیا ہے تو بھی یہاں کے لینڈ کے مطابق کرائم نہیں ہے، تو یہ سمجھا جائے گا اپنے ڈیفینس کے اندر آپ نے یہ پہلے اس کے اوپر وار کر دیا، اس کا انتظار نہیں کیا. اگر انتظار کرتا تو مجھے ٹائم ہی کہاں ملتا. اس لیے دونوں صورتوں میں کوئی گناہ کی بات نہیں، لہذا قرآن نے یہ فطری اصول آپ کو بیان کیا ہے. اور دوسرا جو سوال کیا ہے مسواک سے متعلق، مسواک کے حوالے سے، مسواک جو ہے بڑی خوبصورت چیز ہے. مسواک کے اندر جو ہے روحانی فوائد بھی ہیں اور مادی فوائد بھی ہیں، معنوی فوائد بھی ہیں. تو پہلی بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مسواک کے استعمال کے، اول تو کسی بھی لکڑی کو استعمال کرنا یہ مسواک کہلاتا ہے. لیکن ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے زیتون کی لکڑی کی مسواک کو پسند فرمایا، پیلو کی لکڑی کی مسواک کو پسند فرمایا ہے، تو اس مسواک کو کریں. مسواک کے اندر اصل میں عام طور پہ روحانی مادی فائدوں کے ساتھ ساتھ آج کل جو ہے میڈیکل سائنس کے اعتبار سے اس کے اندر 2 بڑے عظیم الشان فائدے ہیں. اب وہ میڈیکل ٹرمز مجھے اس وقت ذہن میں نہیں ہیں، وہ 2 چیزیں ہیں جو اس مسواک کے اندر پائی جاتی ہیں. تو میڈیکل ٹرم کے مطابق وہ دونوں چیزیں جو ہے انسان کے اندر پازیٹیوٹی پیدا کرتی ہیں اور انسان کے اندر جو ہے کہ ماحول کو سازگار بناتی ہیں. انسان کے اندر انزائٹی، انسان کے اندر ڈپریشن، یہ جو انزائٹی اور ڈپریشن تمام بیماری کو جڑ ہے وہ اس کو ختم کرتی ہے.
وہ میڈیکل ٹرم کے کیا ہے وہ انشاءاللہ کسی وقت میں آپ کو بتاؤں گا. وہ 2 خوبیاں اس مسواک کے اندر موجود ہوتی ہیں. آج کی میڈیکل سائنس نے گویا کہ اس کو پروو کر دیا ہے کہ یہ وہ 2 چیزیں جو ہے مسواک کے اندر موجود ہوتی ہیں. ویسے اگر میڈیکل اسٹور پہ جا کے اگر وہ دوا لیں تو اس دوا کے اندر وہ چیزیں ڈالی جاتی ہیں, آرٹیفیشل بنائی جاتی ہیں, وہ اچھی بلی مہنگی ہوتی ہیں. لیکن مسواک کی ایک لکڑی جو ہے وہ $1 کی آپ کو ملتی ہے. اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ذخیرہ رکھا ہوا ہوتا ہے. وہ اصل میں وہ ایک بنیادی چیز ہے. وہ جب آپ اس کو استعمال کرتے ہیں تو آپ کے جسم پہ, ظاہر پہ اور آپ کی روحانیت کے اندر اس کا پورا اثر پڑتا ہے. اس لیے حدیث میں فرمایا کہ مسواک جو ہے تمہاری منہ کی بو کو دور کرتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی کے رضا کا ذریعہ ہے. تو گویا کہ ایک مادی فائدہ بتا دیا منہ کی بو دور ہونا, تو روحانی فائدہ بتا دیا آخرت کا, اللہ کا راضی ہو جانا. تو یہ چیز بنیادی. اس کے علاوہ بے شمار فائدے, جیسے 78 فائدے آپ نے سنے, تو بالکل پرفیکٹ ہے. تو آج کل میڈیکل سائنس بھی اس بات کو مانتی ہے کہ مسواک کے اندر جو خوبی ہے وہ کسی دوسری چیز میں نہیں. اس لیے اگر ٹوتھ برش کا آج رواج ہے, ٹوتھ برش کریں آپ, دوائی لگا کے اور ٹوتھ پیسٹ لگا کے ٹوتھ برش کریں, لیکن اس کے بعد مسواک کو تبرکن مسواک کو جو دانتوں پر مل لیا کریں, مسواک کو مل لیا کریں. یا عام دن کے اندر آپ کو صبح میں آپ نے ٹوتھ برش کی, رات میں کی, دن کے وقت میں جب وضو کیا تو آپ نے مسواک کر لی. تو مسواک کا وہ جو فائدہ ہے روحانی وہ اپنی جگہ, لیکن جو میڈیکل سائنس کی بنیاد پر جو فائدہ وہ بھی آپ کو ملتا رہے گا. یا آپ نے صبح کو برش کرنے کے بعد آپ مسواک بھی تبرک کے طور پہ مل لیا کریں. تو میں عام طور پہ ایسا کر لیا کرتا ہوں, تو ماشاء اس سے میں بہت بڑا فائدہ محسوس کرتا ہوں کہ برش کرنے کے بعد یا برش کرنے سے پہلے مسواک کر لیتا ہوں, تاکہ اس کی برکت اور فائدہ حاصل کرنے کی نیت. اس کے بعد اپنے برش کر لی اور اپنی جو ہے وہ دھاگے کے ذریعے سے اپنے دانتوں کی ساری صفائی کر لی, برش کے ذریعے سارے ریزے نکال لیے, اب آپ نے برش کر لی. تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو انشاءاللہ روحانی اور مادی فائدے ملیں گے. اور یہ مسواک واقعی عجیب و غریب چیز ہے کہ جس کے فائدے ناقابل بیان ہیں. ماشاءاللہ. دن میں کتنی دفعہ کرنا سنت ہے؟ دن میں کتنی دفعہ کرنا سنت ہے؟ جب بھی وضو کرے. اچھا, 5 ٹائم تو وضو ہے تو 5 تو ہے ہی ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جب بھی موڈ ہو کر سکتے ہیں. جی. اور اگر کسی نے 1 دفعہ کر لی دن میں تو وہ کیا پوری ہو جائے گی؟ پوری ہو جائے گی 24 گھنٹے کے لیے. ماشاءاللہ. اگلا سوال لیتے ہیں. جی فرمائیے, آپ کیا پوچھیں گے صاحب؟ جی حضور السلام علیکم. میں بشیر بول رہا ہوں نیو یارک میں آپ کی خانقاہ سے. آپ کی جو بتائے ہوئے باتیں ہوتی ہیں اس سے بڑی فضیلت ہوتی ہے اور بڑا اچھا رہتا ہے لوگوں کو بھی. آج میرا سوال یہ ہے, یہ سوال چکا بہت پہلے آیا ہوگا لیکن مجھ کو ریپیٹ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اس سے لوگ تر و تازہ ہو جائے کہ یہ کیا حقیقت ہے. حضور سنا ہے کہ آپ کو جو بھی مسلمان ہے یا جو بھی اس کو زیادہ تر اپنے والوں سے جتنی زیادہ تکلیف ہوں گی وہ غیروں سے نہیں ہوگی. اب اپنے والوں میں قسمیں آتی ہے, اولاد بھی آتا ہے, بھائی بھی آتا ہے, بہن بھی آتا ہے. اولاد نے اگر کسی طرح سے کوئی ایسا ہی بول دیا ایسے ہی تو وہ ایک دشمنی میرے خیال میں نہیں ہے. لیکن جہاں تک اپنے والے ہوتے ہیں وہ حسد کرتے ہیں, قید کرتے ہیں, خاندانی وہ کرتے ہیں. تو حضور اس کے بارے میں مجھے پوری تفصیل چاہیے. اچھا جی بہت شکریہ انکوائر کرنے کا. حضرت سے سوال کی تفصیل. ماشاءاللہ بشیر صاحب, آپ جو ہے وہ خانقاہ میں تشریف لاتے ہیں اور ہمیشہ ہمارے جوابات کو, ہماری باتوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے. اور باقی آج بھی آپ جو ہے سوال لے کے آئے ہیں کہ انسانوں کو اپنے والوں سے تکلیف زیادہ پہنچتی ہے, کیوں ہے؟ اس لیے کہ غیروں سے اتنی تکلیف نہیں پہنچتی انسان کو جتنا اپنوں سے, اپنے رشتے داروں سے, اپنے دوست احباب سے, اپنی کمیونٹی سے, اپنے آل و اولاد سے جو تکلیف پہنچتی ہے وہ غیروں سے نہیں پہنچتی. تو آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ ظاہر ہے کہ ایک جو وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ہی برتن کے اندر, ایک ہی جو چھابی کے اندر برتن ہو تو آپس میں کھڑکتے ہیں. جتنے قریب ہوتے ہیں ایک دوسرے سے مفادات جہاں مشترک ہوں گے وہاں پر اتنی زیادہ انسان کے عداوت دشمنی پیدا ہوگی. جہاں مفادات جتنے دور مفادات ہوں گے اتنی زیادہ انسان کو دوری ہوگی اور دشمنیاں کم ہوں گی. کیونکہ اپنوں سے جو ہے کہ بہن بھائی ہیں مثلا, اب بالکل قریب کے رشتے ہیں, اب برابر کے رشتے ہیں, لہذا آپس میں جو ہے اور دشمنیاں اس لیے پڑ جاتی ہیں دشمنیاں کہ وہ ظاہر ہے کہ مفادات مشترک ہیں. تو مفادات مشترک ہونے کی وجہ سے یہ ساری دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں. تبھی قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالی اپنوں کی دشمنیوں کا ذکر کیا ہے. یعنی سگے بھائی نے سگے بھائی کو قتل کیا. قتل پہلا دنیا کا ہوا وہ کس کا؟
सगे भाई ने सगे भाई को, यानी काबिल ने हाबिल को कत्ल किया, बाबा आदम की औलाद सगे भाई। फिर सगे भाई ने सगे भाई को जो है कुएं के अंदर डाला, बिरादरान यूसुफ ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को, भाई बाप शरीक भाई सगे भाई होते हैं, बाप शरीक भाई ने कुएं में डाला। तो मतलब है अपनों की दुश्मनियां, जो भाई से बड़ा रिश्ता कोई नहीं है, कुरान करीम ने जिक्र कर दिया। क्योंकि जितने मफादात मुश्तरक होंगे उतनी आपस में एक दूसरे के साथ जो सर पटोल होगी। मफादात जितने गैर होंगे, अब गैरों से हमें कोई मतलब नहीं है, लिहाजा उससे कोई दुश्मनी नहीं है। अपना भाई अगर तरक्की करेगा तो अपने दूसरे भाई को जेलसी होगी, पड़ोसी को नहीं होगी, उसको उसको मतलब ही नहीं है। इस वजह से असल में ये सारी दुश्मनी अदावतें पैदा होती हैं। तभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हदीस पे फरमाया, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानी व यदी, कि कामिल मुसलमान हुआ है कि जिसकी हाथ और जबान की ईजा से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। यानी मुसलमानों का आपस में एक दूसरे से ईजा से महफूज रहने को हकीकी इस्लाम करार दिया। यहाँ गैर मुस्लिमों का जिक्र इसलिए नहीं किया कि गैर मुस्लिमों से हमें क्या वास्ता पड़ेगा, अपने मफादात मुश्तरक तो मुसलमानों के होंगे। यही वजह है कि मुसलमान की चीज जल्दी टांग खींचता है, वो किसी काफर की नहीं खींचता। वो सोचता है यार काफर, उससे हमें क्या मतलब, हाँ ये हमारी कम्युनिटी का आदमी है तरक्की कर रहा, क्यों, वहाँ जेलसी शुरू हो जाती है, वहाँ जबान से ईजा देता है, हाथ पैर से ईजा देता है, रुकावटें डालता है। तो नबी ने इसलिए फरमा दिया कि अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानी व यदी, कि कामिल और सच्चा हकीकी मुसलमान वही है कि जिसके हाथ और जबान की ईजा से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। तो इसलिए ये बुनियादी नुक्ता है, जहाँ मफादात मुश्तरक होंगे वहीं पर जो है वो अदावत और दुश्मनी जेलसी पैदा होगी। और उसका इलाज वही तज़किया है, ला इलाहा के ज़रबे, दिल का तज़किया, दिल को साफ करके खुदा का हो जाना और तकदीर के नोश्ते पर राज़ी हो जाना कि आसमानों पर दौलत इज़्ज़त अज़मतें बढ़ चुकी हैं, उसमें कोई कमी ज़्यादती नहीं हो सकती। जो मेरी है वो मुझे मिलनी है, जो उसकी है उसको मिलनी है, लिहाजा जेलसी करने से उसकी कम नहीं होगी और जेलसी ना करने से उसकी बढ़ नहीं जानी। लिहाजा बेहतर यह है कि हम बिल्कुल सीधी सादी अल्लाह के साथ ताल्लुक़ कायम करके पाकीज़ा और मुतमईन ज़िंदगी गुजारें। हर एक को उसका मुक़द्दर मिल के रहता है।